لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت خوبصورت جلسہ ہے. بستی کے لوگوں نے جو جلسہ سجایا ہے یقیناً یہ قابل مبارکباد ہیں، اور اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ادارے کا جتنا تعاون کیا، جتنی محنت سے آپ نے اپنا ادارہ چلایا، مدرسے کو آگے بڑھایا، اساتذہ کو رکھا، بچوں کو رکھا، ان کے قیام و طعام کا انتظام کیا، تو مدرسہ نے آپ کو دیا کیا ہے یہی دکھلانے کے لیے یہ جلسہ سجا ہے. بے شک. جی جی واہ. یہ رزلٹ کا دن ہے. نتیجہ آپ نے رمضان میں مدد کی، آپ نے قربانی میں چمڑا کے ذریعے مدد کی، آپ سال بھر تک مہمانان رسول کی خدمت کرتے رہے، علماء کو تنخواہیں دی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، تو مدرسے نے دیا کیا ہے واہ واہ. آج دیکھا جائے. بے شک. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. کیوں؟ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. واہ 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 واہ. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. اور بتا دو ان کو، بتا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. آج دعوے بہت ہو رہے ہیں، یہ زمین ہماری، یہ ملک ہمارا، یہ دھرتی ہماری، یہ علاقہ ہمارا، یہ ضلع ہمارا، یہ شہر ہمارا. دعوے بہت ہیں نا. نکال دو اس کو، نکال دو اس کو، نکال دو فلاں کو، ان کے نام پیغام سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے. زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے. اتنا بڑا شعر میں اگر کہیں اور کہتا نا، اور اس ٹائم میں، تو مجمع کا ایک شخص بھی خاموش نہیں رہتا. لیکن اتنا بڑا شعر اور اتنی خاموشی سے آپ نے سن لیا. بلوانا ہم بھی جانتے ہیں، ہاں، اور پھر بولنے میں لگا کیا ہے. آپ بولیں گے تو نبی کی پاکی، اللہ کی پاکی بولیں گے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں گے. آپ جب سے خاموش ہو گئے تب سے دوسروں کو بولنا آ گیا. آپ بولو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بیدار ہو گئے. زور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور محبت سے، زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے. اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں چہرہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے. وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں پر سپریم کورٹ کا جج بھی خرید لیا جاتا ہے. وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ ہائی کورٹ کے وکیل کو خرید لیا جاتا ہے. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. منافقوں، یہ عدالت میرے رسول کی ہے. واہ واہ واہ. منافقوں، یہ عدالت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. ٹینشن تو نہیں ہے، ٹینشن نہیں نا ہے. سماعت کریں گے، تقریر سنیں گے. ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ نے آسمان کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا، چاند و سورج کی لائٹ لگائی، ستاروں کی انجمن کو پیدا فرما دیا. اور پھر حضرت آدم نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے انسانوں کی آمد کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام کو بھیجا.
آدم آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، نوح آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، شیس آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، زکریا آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یحییٰ آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ابراہیم آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اسماعیل آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعقوب آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یوسف آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، موسیٰ آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، عیسیٰ آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن جب عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور 500 سال کا عرصہ ایسے گزر گیا، ہر طرف دشمنی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، ایک علاقہ دوسرے علاقے کا دشمن، ایک کنبہ دوسرے کنبے کا دشمن۔ نتیجہ یہ ہے جس انسان کو خدا واحد کی پرستش کرنی چاہیے تھی، وہ انسان بے ساختہ بتوں کے سامنے اپنی جبین عبودیت کو جھکا کر بندگی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ کوئی پتھروں کو خدا مانتا، کوئی سورج کو اپنا معبود مانتا، کوئی چاند کو اپنا معبود مانتا، کوئی دریا کی روانی کو اپنا خدا تسلیم کرتا، کوئی موجوں کی طغیانی کو اپنا رب مانتا، کوئی ستاروں کی جلملاہٹ کو اپنا رب مانتا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف تاریکی تھی تو رسول کائنات کو اپنے رب قدیر نے نور بنا کر سراج منیر بنا کر اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ مصطفیٰ آئے روشنی آ گئی، مصطفیٰ آئے ہر طرف اجالا آ گیا، مصطفیٰ آئے محبت کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اخوت و محبت اور پیار اور بھائی چارگی آپس میں بانٹ دی گئی۔ ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا جیسا انقلاب نہ پہلے آیا تھا نہ پھر کبھی آ سکتا ہے۔ اتنا بڑا انقلاب محمد الرسول اللہ کی صورت میں 63 سالہ حیات ظاہری مصطفیٰ کی آقا کریم اسلام کی تبلیغ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو بکر کی صدالت نے اسلام کو سمجھایا، عمر کی عدالت نے اسلام کو سمجھایا، عثمان کی سخاوت نے اسلام کو سمجھایا، علی کی شجاعت نے اسلام کو سمجھایا، حسن کے صبر نے اسلام کو سمجھایا، حسین کی شہادت نے اسلام کو سمجھایا۔ ذرا اور قریب سے سمجھو، انبیاء کرام تشریف لائے، مثال کے طور پہ دین موسیٰ لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں کئی انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دین موسوی کی حفاظت کرے، دین موسوی کی ترویج و اشاعت کرے، دین موسوی کو تقویت پہنچائے۔ تو ایک دین کی حفاظت کے لیے درجنوں انبیاء کرام کو بھیج دیا گیا۔ ایسے ہی دین عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی نبیوں کو بھیجا گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی حمایت کی جائے، اس کی ترویج و اشاعت کی جائے۔ لیکن مصطفیٰ آئے، نبوت کا دروازہ بند، مصطفیٰ آئے، رسالت کا دروازہ بند۔ اب کوئی نبی نہ آئے گا، اب کوئی رسول نہ آئے گا۔ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا موسیٰ آئے، اکیلے آئے تھے دین موسیٰ لے کر، لیکن ان کے دین کی حمایت کے لیے درجنوں نبی بھیج دیے گئے۔ عیسیٰ آئے تھے تنہا اپنا دین لے کر، لیکن ان کے دین کی حمایت کے لیے درجنوں انبیاء بھیج دیے گئے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، رسالت کے دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ اب کوئی نبی نہ آئے گا، اب کوئی رسول نہ آئے گا۔ یا رسول اللہ، موسیٰ کا دین ایک متعین مدت کے لیے تھا، جس دین کی حفاظت کے لیے کئی نبی آئے۔ عیسیٰ کا دین ایک متعین مدت کے لیے تھا، جس دین کی حفاظت کے لیے کئی نبی آئے۔ لیکن آقا جس دین کو آپ لے کر آئے، وہ دین آج سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ پھر کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا، پھر کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، پھر کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، پھر کوئی دوسرا قانون نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کے دین کو کون سمجھائے گا؟ آپ کے دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی جالیوں سے آواز آ رہی ہے، اے میرے غلاموں، گھبرانا مت، میرے رب نے میری امت میں
کچھ ایسے علماء کو بھیج دیا، کچھ میرے نائب کو بھیج دیا جو عالم دین ہے، جو میرے وارث ہیں، جو میرے نائب ہیں۔ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی طرح مرتبہ میں نہیں، مقام میں نہیں، رتبے میں نہیں، بلکہ جو کام بنی اسرائیل کے علماء انبیاء نے کیا وہی کام میری امت کے علماء کریں گے۔ پتہ یہ چلا آج دین سمجھانے کے لیے علماء سامنے ہیں، اسی لیے تو کبھی دین سمجھانے کے لیے ابو بکر سامنے آئے، کبھی عمر سامنے آئے، کبھی عثمان سامنے آئے، کبھی علی سامنے آئے، کبھی امام اعظم سامنے آئے، کبھی غوث اعظم سامنے آئے، کبھی غریب نواز سامنے آئے، کبھی مخدوم کچوچا سامنے آئے، کبھی مخدوم بہاری سامنے آئے، کبھی سرکار محبہ سامنے آئے، کبھی امام احمد رضا سامنے آئے، کبھی حجت الاسلام سامنے آئے، کبھی حضور مفتی اعظم ہند سامنے آئے، کبھی تاج الشریعہ سامنے آئے، کبھی شیر بہار سامنے آئے۔ یہ مصطفیٰ کے نائب ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں۔ گرامی، یہ نبی کے وارث، یہ مصطفیٰ کے نائب۔ لیکن آج لوگ مولوی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ عالم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مولوی، یہ 5,000 کمانے والا، یہ 7,000 تنخواہ لینے والا، اس کے پیر میں چپل نہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، یہ جھوپڑیوں میں رہنے والا، یہ مسجد میں نماز پڑھانے والا، یہ مدرسے میں قرآن پڑھانے والا، اس کی اوقات کیا ہے؟ آج لوگ سب نہیں، لیکن آج کے ماحول میں علماء کو بہت نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اتنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب تو حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ کوئی امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی مولوی سے نہیں کرنا چاہتا، حافظ قرآن سے نہیں کرنا چاہتا، مسجد کے امام سے نہیں کرنا چاہتا۔ منبر شریف پر میں جھوٹ نہیں بولتا، بے شمار واقعات میرے سامنے ہیں۔ اگر پتا چلا لڑکا عالم ہے، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، کسی مسجد میں امامت کرتا ہے، تو سیدھے یا تو باپ انکار کرے گا، ماں انکار کرے گی، اور کئی جگہ تو ایسا دیکھا گیا ہے جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے وہ لڑکی بھی انکار کر دیتی ہے۔ ہمیں مولوی سے شادی نہیں کرنی، ہمیں حافظ قرآن سے شادی نہیں کرنی، ہمیں مسجد کے امام سے شادی نہیں کرنی، مدرسہ کے مدرس سے شادی نہیں کرنی۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹی والا بھی سمجھتا ہے اور بیٹی بھی سمجھتی ہے یہ کماتا کتنا ہے، 5,000 8,000 10,000 کماتا ہے۔ آج کے ماحول میں یہ میری بیٹی کی ضرورتوں کو کیسے پوری فرمائے گا، میری بیٹی کے ارمان کو کیسے پوری کر پائے گا؟ میری قوم کے لوگوں یہ تو بتاؤ، تم نے جس کو اتنا ذلیل سمجھا، جس کو اتنا حقیر سمجھا، جس کو تم بیٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں، یہ تو حقارت کی وجہ سے نا، یہ تو ذلت کی وجہ سے نا، یہ تو کمتر سمجھنے کی وجہ سے نا، لیکن وہ بیٹیاں بڑی خوش نصیب ہیں جو کسی عالم کے نکاح حقیر سمجھنے والا تھا۔ ایک بدوا مسجد کے امام کو حقیر سمجھتا تھا، مدرسے کے مولوی کو حقیر سمجھتا تھا، چراتا تھا بھینس، حضرات چراتا تھا بھینس، صدر جلسہ چراتا تھا بھینس۔ ایک دن بھینس چراتے چراتے اس کے دماغ میں آیا، ارے یار مسجد میں جو مولوی صاحب نماز پڑھاتا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے، اور میں بھی مسلمان، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، وہ بھی نبی کا غلام، میں بھی نبی کا غلام، لیکن بات کیا ہے؟ اس کو دوسرے گاؤں سے لا کر تنخواہ دے کر لوگوں نے امام بنایا، اور ہم محلے کے ہم کیوں نہیں نماز پڑھا سکتے؟ اس کے دماغ میں آیا کہ آج جاتا ہوں میں خود نماز پڑھاؤں گا، آج جاتا ہوں میں خود نماز پڑھاؤں گا۔ مغرب سے پہلے گھر آیا، آنے کے بعد بھینس کو باندھ دیا جہاں باندھنا تھا، جلدی جلدی اچھے اچھے کپڑے پہنا، وضو بنایا، صاف ستھرا ہوا، کرتا پاجامہ پہن کر جانے لگا تو بیوی نے پوچھا، میرے سرتاج خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا کبھی جمعہ تو پڑھا نہیں تھا، آج مغرب پڑھنے چلے ہو؟ آج مغرب خیریت تو ہے؟ کہا بالکل خیریت ہے۔ بڑا خوش تھا، چلا، کہا چلو کم سے کم سدھرا تو صحیح، کم سے کم آج مغرب سے ہی شروع تو کر دے۔ جب وہ مسجد کی طرف چلا، لوگ دیکھ رہے ہیں
کیا بات ہے، یہ بھینس چرانے والا آج مسجد کی طرف جا رہا ہے، خیریت تو؟ کہاں چلے؟ نماز پڑھنے۔ کہا کبھی جمعہ کی توفیق نہ ہوئی، آج مغرب پڑھنے چلے ہو؟ کہا ہاں اب شروع کر دیا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، کم سے کم نماز کے لیے تیار تو ہو گئے۔ اب وہ مدرسہ مسجد پہنچا، نماز کے اذان کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اذان جو ہی ہوئی اور مؤذن نے جو ہی تکبیر کہنا شروع کیا، اب امام آگے بڑھنے والا ہے، امام کو روک دیا، امام صاحب رکیے۔ اب یہ بھینس چرانے والا مصلی امامت پہ چڑھ گیا، جو ہی چڑھا نمازی پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اسی بستی کا تھا ہونا، وہ جانتے تھے کہ یہ تو بھینس چراتا ہے، یہ جاہل ہے، یہ مقتدا کیسے بنے گا، یہ امام کیسے بنے گا، یہ پیشوا کیسے بنے گا، یہ کیسے نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا نکل باہر، مسجد سے باہر نکل، مصلی چھوڑ۔ کہا کیوں؟ ہم نماز پڑھائیں گے۔ کہا تیرے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ جب وہ نکلنے کو تیار نہ ہوا، لوگوں نے اس کا دامن پکڑا، اس کا گریبان پکڑا، اس کا کالر پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اسے مصلی سے باہر گھسیٹ دیا، اور گھسیٹنے کے بعد نماز مکمل ہوئی۔ مکمل ہونے کے بعد اس بھائی چرانے والے نے کہا کیوں مجھے مصلی امامت سے تم لوگوں نے ہٹایا؟ میں کیوں نہیں امام بن سکتا؟ تو لوگوں نے کہا تجھے پتا ہے امام بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، امام بننے کے لیے کیا چاہیے؟ کہا نہیں پتا ہے، بتا دو۔ لوگوں نے کہا سن، جب ایک شخص ماں کی محبت کو چھوڑتا ہے، باپ کی شفقت کو چھوڑتا ہے، بھائی کا پیار چھوڑتا ہے، بہن کی محبت چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا، اپنا گھر چھوڑتا، اور سفر کر کے مدرسہ جاتا ہے، مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، داخلہ لینے کے بعد مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھتا ہے اور مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہے، اور نیابت رسالت کا تاج جب اس کے سر پہ باندھ دیا جاتا ہے تو وہ قوم کا مقتدا بنتا ہے، وہ قوم کا رہبر بنتا ہے، وہ ہمارا پیشوا اور امام بنتا ہے، وہ ہمارا پیشوا بنے گا، وہ ہمارا رہبر بنے گا۔ تیری اوقات نہیں ہے، تیری حقیقت نہیں، تیرے پیچھے امام نہیں بنیں گے۔ ذرا پوچھ اس امام سے، مدرسے کی جلی روٹی اور سڑی دال کھا کے، مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر، قوم کے تانے سن کر عالم دین بنا ہے، حافظ قرآن بنا ہے، یہ تو نکل۔ بڑی خوشی سے آیا تھا امامت کرنے کے لیے، سن رہے ہیں، لیکن آیا تھا خوشی میں، جا رہا ہے تو چہرہ لٹکا ہے اس کا، آنکھیں آنسوؤں سے تر، غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اس کے اوپر، مایوسی کے ساتھ چلا ہے وہ۔ گھر پہنچا، چہرہ لٹکا ہوا، بی بی دوڑ کے آئی، میرے سرتاج بات کیا ہے؟ گئے تھے تو خوشی خوشی نماز پڑھنے، آئے ہو تو مایوس ہو؟ پریشانی کا عالم، وجہ کیا ہے؟ کہا میری شریک حیات نماز پڑھنے نہیں نماز پڑھانے گیا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ مجھے مسجد سے دھکے دے کے نکالا گیا ہے، پوری قوم کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ بیوی نے کہا نماز پڑھنے آتی نہیں، نماز پڑھانے چلے تھے تو یہی تو ہوگا نا۔ بیوی نے تسلی دیا، اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن شوہر نے کہا غور سے سننا، دل سے سننا۔ شوہر نے کہا میری شریک زندگی سن، آتے آتے میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ کہا کیا؟ کہا فیصلہ یہ ہے اب میں بھی رب کا قرآن پڑھوں گا، اور نہ کہ میں بھی مصطفیٰ کی حدیث پڑھوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا مدرسہ جاؤں گا، داخلہ لوں گا۔ بیوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے سرتاج 35-40 سال کی عمر ہو گئی، کئی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا انتظام کون کرے گا؟ ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ شوہر نے کہا میری شریک زندگی میرا رب ان کا انتظام کرے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہ انہیں کھلائے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہ انہیں پلائے گا۔ میری بیوی صبر کر، جس رب نے ہاجرہ کو چٹیل میدان میں کھانا دیا وہی رب میرے بچے کو بھی کھانا کھلائے گا۔ چونکہ غریب تھا نا، بیوی سے کہا کہ تھوڑا سا جو بھی میرا سامان ہے نا، کپڑا وپڑا ہے، مجھ کو لپیٹ دو میرا انتظام کرو۔
اس نے کام کر لیا، انتظام کر دیا، اور انتظام کرنے کے بعد صبح ہوئی، اور جب صبح ہوئی تو وہ رخت سفر باندھا ہے مدرسے کے لیے۔ اللہ اللہ، ذرا زور سے بولیں، کہاں کے لیے؟ مدرسے کے لیے۔ مدرسہ جاؤں گا، پڑھوں گا۔ پہنچا مدرسہ، ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا، اور داخلہ لینے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ شروع سے پڑھائی ہوتی ہے نا قاعدہ بغدادی سے، تو ظاہر بات ہے کہ وقت تو لگے گا نا، اور مدرسے کا اصول ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ جب دیکھا کہ ایک 35-40 سال کا آدمی الف ب ت سے پڑھنے لگا ہے اور ہم لوگ اونچی اونچی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور حفظ پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے، لڑکوں نے مذاق بھی اڑایا۔ یہ فطری چیز ہے کہ جب کوئی بڑے آدمی کو چھوٹی کتاب پڑھتا دیکھتا ہے تو چھوٹے بچے ہنستے ہیں، ارے بڈھا ہو گیا اب پڑھنے آیا ہے، اتنی عمر ہو گئی اب پڑھنے آیا ہے۔ اس کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اس کو بھی تانے سننے پڑے تھے، لیکن ہزار آندھیاں چلی ہے، کوئی فکر نہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، وہ سنتا رہا، مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا رہا، وہ سنتا رہا، رب کا قرآن پڑھتا رہا۔ 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، 4 سال پڑھا، مسلسل 10 سال ہو گئے۔ اب 10 سال پڑھنے کے بعد آیا تھا جاہل بن کے، 10 سال پڑھنے کے بعد اب نیابت رسالت کا تاج اس کے سر پہ باندھا جانا ہے۔ آج دستار ہو رہی ہے، دستار ہونے والی ہے، سبحان اللہ۔ 10 سال کے بعد دستار ہونے والی ہے، دستار ہوئی، کل اس کو گھر جانا ہے۔ دستار ہو گئی، سند دے دی گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، اب نائب رسول بن گیا۔ آیا تھا جاہل بن کے، جا رہا ہے عالم بن کے۔ پورے محلے میں خبر ہو گئی، وہ 10 سال پہلے جو بھینس چراتا تھا، جو مصلی امامت پہ چڑھا تھا، جس کو ہم نے بے عزت کر کے مصلی سے ہٹایا تھا، آج وہ عالم دین بن گیا ہے، آج وہ نائب رسول بن گیا ہے، آج وہ قوم کا مقتدا و رہبر بن گیا ہے۔ اب وہ کل ہو کے گھر آنے والا ہے، کل ہو کے گھر آنے والا ہے 10 سال کے بعد۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا ہے نا تو سب لوگ اس کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل گئے۔ جب آیا تھا، جب چلا تھا پڑھنے کے لیے، کوئی جانتا نہ تھا، اور جب واپس ہوا ہے تو پورا محلہ استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل گیا۔ نعرہ لگایا جا رہا ہے اس کے نام کا، اس کو مرحبا کہا جا رہا ہے، اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اور پھر وہی مسجد ہے، وہی مغرب کا وقت ہے، اور وہی نمازی ہے، وہی امام ہے، وہی مؤذن ہے۔ پھر وہ نماز مغرب کے لیے آیا ہے، مؤذن نے اذان پڑھی ہے۔ اس دن تو وہ آگے بڑھ گیا تھا، لیکن آج وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، وہ پیچھے ہے۔ وہ جانتا ہے امامت کتنی مشکل چیز ہے، اس لیے وہ پیچھے مصلی امامت کے پیچھے ہے، وہ صف میں کھڑا ہو گیا، وہ عالم دین۔ اب امام صاحب کہہ رہے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، مکھیا جی کہہ رہے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، امیر کہہ رہا ہے حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، غریب کہہ رہا ہے حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، پڑوسی کہہ رہا ہے حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے۔ ذرا بولو تو صحیح، 10 سال پہلے جن لوگوں نے ایک شخص کو بے عزت کر کے مصلی سے باہر نکالا تھا، آج وہی لوگ مصلی پہ چڑھا رہے ہیں، وہی لوگ مصلی پہ چڑھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کل جاہل تھا، آج نائب رسول ہو گیا ہے، آج عالم دین ہو گیا۔ آج لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ مدرسہ دیتا کیا ہے، یا مدرسہ نے دیا کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ مدرسے نے کیا نہیں دیا؟ آپ کہتے ہو مدرسہ دیا کیا ہے، ہم کہتے ہیں مدرسے نے کیا دیا ہے؟ سب کچھ دیا ہے مدرسے نے۔ ہاں، مدرسہ دیتا کیا ہے؟ مدرسہ پیشوا دیتا ہے، مدرسہ رہبر دیتا ہے، مدرسہ رہنما دیتا ہے، مدرسہ مفکر دیتا ہے، مدرسہ مدبر دیتا ہے، مدرسہ فقی دیتا ہے، مدرسہ مفتی دیتا ہے، مدرسہ مفکر دیتا ہے، مدرسہ حافظ قرآن دیتا ہے، مدرسہ عالم دین دیتا ہے، مدرسہ قوم کا رہبر دیتا ہے، مدرسہ قوم کا پیشوا دیتا ہے، مدرسہ قوم کا مقتدا دیتا ہے۔ ارے سنو، جب مدرسہ دینے پہ آ جاتا ہے تو مدرسہ کبھی عبد القادر کی صورت میں غوث اعظم دیتا ہے، مدرسہ کبھی
یتیم کی صورت میں غریب نواز دیتا ہے. مدرسہ کبھی مخدوم اشرف کی صورت میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی مخدوم بہاری دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی امام محمد رضا دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی حجت الاسلام دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی مفتی اعظم ہند دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی مفسر اعظم ہند دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی حافظ ملت دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی مجاہد ملت دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی برہان ملت دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی شیر پیش اہل سنت دیتا ہے. مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو کبھی تاج الشریعہ دیتا ہے. اور مدرسہ دینے پہ آتا ہے تو حضور شیر بہار دیتا ہے. یہ مدرسہ دے رہا ہے. یہ مدرسہ دیتا ہے. مدرسہ غوث اعظم ملے مدرسے سے, غریب نواز ملے مدرسے سے, امام محمد رضا ملے مدرسے سے, مفتی اعظم ہند ملے مدرسے سے. اور یہ مدرسہ مصطفیٰ کا گھر, مصطفیٰ کا گھر. اور آج لوگ اچھا کس کو سمجھتے ہیں؟ ذرا ایمانداری سے بولیے. جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں وہ اچھے کہلاتے ہیں. جو قیمتی گاڑیوں پہ چلتے ہیں وہ اچھے کہلاتے ہیں. جو اچھا کھانا کھاتے ہیں وہ اچھے کہلاتے ہیں. جو پاور میں ہے وہ اچھا ہے. جو مشہور ہے وہ اچھا ہے نا. لیکن ذرا قرآن سے پوچھو, قرآن تو بتا اچھا کون ہے, تو بتا بہتر کون. تو قرآن کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. مخلوق کی نظر میں امیر بہتر, خالق کی نظر میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بہتر. اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے, فرشتوں غور سے سننا, فرشتوں دنیا میں میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو آبادیوں میں رہتے ہیں, آبادیوں میں رہتے ہیں, جن کے پیر میں چپل ہو نہ ہو, جن کے بال بکھرے ہو, جن کے جسم پہ پھٹے پرانے لباس. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گوار ہے نا, ان للہ اہلین من الناس, وہ میرے گھر والے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ کون؟ وہ میرے گھر والے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ کون لوگ ہیں جو تیرے گھر والے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہم اہل القرآن, وہ قرآن والے ہیں جو میرے گھر والے. بال بکھرے ہوں گے لیکن میرے گھر والے, ٹوٹی چپل پہن کے چلتے ہوں گے لیکن میرے گھر والے, چہرے پہ تفکرات کے آثار ہوں گے لیکن میرے گھر والے, آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوں گے لیکن میرے گھر والے. کوئی ان کی سنتا نہ ہوگا لیکن میرے گھر والے ہیں وہ, کوئی انہیں جانتا نہ ہوگا لیکن میرے گھر والے ہیں وہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں لیکن میرے گھر والے. اب بتاؤ جسے رب اپنا گھر والا کہہ دے, آج کوئی ودھایک کسی کو کہہ دے یہ میرا اپنا ہے, آج مکھیا جی کہہ دے یہ میرا اپنا ہے, آج کوئی نیتا کسی کو کہہ دے یہ میرا اپنا ہے, اس کا پیر تو 7ویں آسمان سے اوپر چلا جاتا ہے کہ مکھیا جی نے مجھے اپنا کہہ دیا, ایک نیتا نے مجھے اپنا کہہ دیا, ایک ودھایک نے مجھے اپنا کہہ دیا. اب بولو جس کو رب کہے کہ میرا گھر والا, اب اس کا مقام رب فرماتا ہے میرے گھر والے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں من دعا حامل القرآن الی طعامی وسقاہ او سقاہ وشرابی. ہاں, جو شخص ایک حافظ قرآن کو, ایک قرآن پڑھنے والے کو اپنے دسترخوان پہ بلا کر کھلاتا ہے, پلاتا ہے, تو حافظ قرآن کا تو پیٹ بھرتا ہے, لیکن کھلانے اور پلانے والے کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. لیکن آج کیا حال ہے؟ آج میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں نا کہ دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو, اچھا ہو, خوبصورت ہو, ذہین ہو, سالم الاعضاء ہو, اسے ہم ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, پروفیسر بنائیں گے, افسر بنائیں گے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس 4 بیٹا ہوا
اور 3 بیٹا بہت خوبصورت ہے، اچھا ہے، ہاں اعلیٰ ذہن کا ہے، سالم الاعضاء ہے، تو ایک کو ڈاکٹر بنانے کی بات چلتی ہے، ایک کو انجینئر بنانے کی بات چلتی ہے، ایک کو افسر بنانے کی بات چلتی ہے۔ اگر چوتھا بیٹا معذور ہو گیا، نابینا ہو گیا، اگر وہ لڑنگڑا ہو گیا، اگر لولا ہو گیا یا کمزور ذہن کا ہو گیا، بیوی کہتی ہے چوتھے کا کیا کرو گے؟ یہ تو بہت پریشانی کا عالم ہے، 3 تو چلا جائے گا پڑھنے، لیکن چوتھا۔ تو شوہر کہتا ٹینشن کائے لیتے ہو، ٹینشن مت لیا کرو، ہم تھوڑی نہ ٹینشن لینے والے، مدرسہ غریب نواز لدورہ میں کھلا ہے نا، وہاں جا کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیں گے، وہ اپنا جھیلتے رہیں۔ تمہارا بچہ خوبصورت ہے، ڈاکٹر بناؤ، اچھا ہے انجینئر بناؤ، اور سالم الاعضاء ہے پروفیسر بناؤ، نابینا ہے مدرسہ بھیج دو، لنگڑا ہے مدرسہ بھیج دو، اپاہج ہے مدرسہ بھیج دو، مجبور ہے مدرسہ بھیج دو۔ میری قوم کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، انگریز اتنے ترقی کر گئے، سائنس نے اتنی اڑان مار لی، لیکن اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انگریز تمہارے سالم الاعضاء بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے، تمہارے اچھے بچوں کو سنبھال رہی ہے، تمہارے اچھے بچے کو یہ انگریز قبول کر رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کی نوری چادر دیکھ کہ نوری چادر تیرے نابینا بچے کو سنبھال رہی ہے، مصطفیٰ کی رحمت تیرے اپاہج کو سہارا دے رہی ہے۔ اسی لیے آج تک کوئی نابینا کسی کتاب کا حافظ نہ بنا، لیکن قرآن کا حافظ بن گیا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ اللہ، ہے نا؟ نابینا حافظ ہی بڑے مشہور، جو نابینا حافظ بن گیا نا، تو سمجھ لیجئے اس حافظ کی درسگاہ میں جو بچہ حافظ بن گیا وہ بھی ٹناٹن حافظ بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے قرآن کا، سمجھ لیجئے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی بچہ ڈاکٹر انجینئر کیمبرج سے پڑھ کے آئے، آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، اگر باپ مر گیا تو کیا کرے گا؟ وہ جنازہ پڑھائے گا؟ کیا فاتحہ پڑھے؟ آتا ہی نہیں اسے نا، وہ تو قبر پہ جائے گا نہیں، اور جائے گا بھی تو پڑھے گا کیا؟ لیکن سنو، جس کو نابینا سمجھ کر مدرسے میں قرآن پڑھایا تھا، جس کو لنگڑا سمجھ کر مدرسے میں قرآن پڑھایا تھا، جس کو اپاہج سمجھ کر مدرسے میں قرآن پڑھایا تھا، وہ اگر قبر پہ نہ بھی گیا، گھر بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ کے اگر تمہارے نام سے اس نے سال ثواب کر دیا، اللہ اس کے دعاؤں کی برکت سے تمہاری قبر میں بخشش عطا کرتا۔ اب بتاؤ کام کون آیا؟ وہ ڈاکٹر کام آیا، وہ انجینئر کام آیا، وہ پروفیسر کام آیا؟ نہیں، کام آیا تو قرآن پڑھنے والا، کام آیا تو حدیث پڑھنے والا، کام آیا تو مدرسے میں پڑھنے والا، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ میرے بھائی، بس یہ مدرسے سے محبت کیجئے، علماء سے پیار کیجئے، ائمہ سے محبت کیجئے، اپنے علماء سے ایسی محبت کیجئے کہ آپ ان کے دعاؤں کے حقدار رہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مدرسہ آپ کا ترقی کر رہا ہے، اور بھی اسے ترقی دیجئے۔ آج حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، کل عالم اس مدرسے سے فارغ ہوں، اور بتائیں پوری ہندوستان میں جا کر ہم لدورہ کے مدرسہ غریب نواز سے پڑھ کے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی بھی عمدن سہون خطائیں لغزشیں بھول چوک ہو گئی ہو، میں صد دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ محفل نور زندہ باد، فیضان تاج الشریعہ پائند آباد۔ السلام علیکم۔